اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1968 کی 4 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس نئے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 20ویں آیت تک سابقہ درس میں پہنچ گئے تھے۔ آج 21ویں آیت ہمارے سامنے ہے۔ مختصراً دہرا دوں کہ قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور اس کی ساری تعلیم اسی نظریہ ربوبیت کے گرد گھومتی ہے۔ پورے قرآن کا اگر آپ یہ کہیں کہ عمود کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے، وہ محور کیا ہے، تو اسے ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے ربوبیت عالمین۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں جس تکرار و اصرار سے رب کا تصور دہرایا گیا ہے، کوئی دوسرا تصور ایسا نہیں دیا گیا۔ باقی تصورات اس کے گرد گھومتے ہیں۔ عمود یا محور جسے کہتے ہیں، ربوبیت کا تصور ہے۔ ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں جو کچھ بن جانے کے امکانات ہیں اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر وہ کچھ بنا دینا۔ آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر اس آم کے پیڑ تک لے جایا جائے جس میں پھر ویسے آم لگ جائیں۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ اس کی پرورش کر کے اسے ایسی مرغی بنا دیا جائے جو پھر اس قسم کے چوزے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ انسان کی ربوبیت جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے وہ بھی اسی حیوانی سطح تک ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی بتایا آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ سارا سائیکلک آرڈر یہ پورا کیا جائے تاکہ اس جیسا آم پھر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک دوری حرکت ہے۔ مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ اسی قسم کی مرغی بن کے اسی قسم کا انڈا دے، اسی قسم کا چوزا پیدا ہو جائے۔ دیکھا پھر سائیکلک آرڈر ہے، دائرے میں یہ چیز گرتی ہے۔ اس ربوبیت کا ایک منتہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی۔ وہاں اگر ربوبیت ناقصہ ہے تو وہاں جا کے وہ رک جائے گی، پھٹے جائے گی، منجمد ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ تو پھر اس میں وہ دوری حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اسی قسم کی چیز ریپروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ چیز جو ہے حیوانی سطح تک اسی طرح سے یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ اس سے آگے آپ اس کو لے جا نہیں سکتے۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ یا وہیں پھٹے جائے گی یا وہاں پھر لوٹ کے اس دائرے کے اندر آ جائے گی۔ انسانی جسم کی ربوبیت جو ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے۔ ہر حیوانی بچے کی طرح اس کی نشو و نما آپ کیے جائیں، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس گروتھ یا اس بڑھنے کا ایک آخری مقام آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ گروتھ باقی نہیں رہے گی، باقی پھر اس کی مینٹیننس رہ جائے گی۔ جیسا وہ ہے ویسا کسی طرح سے اس کو رکھا جائے۔ اور یہ اس کے بعد منتہا اس کا کیا ہوگا؟ اسی قسم کے پھر یہ بچے پیدا کرے جیسا یہ بچہ پہلے خود تھا۔ وہی سائیکلک آرڈر، وہی دوری حرکت۔ لیکن انسان کی زندگی تو صرف حیوانی سطح کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ پاؤں کا حصہ کہیے اسے، اس کا اوپر کا حصہ تو وہ ہے جسے آپ انسانی زندگی کہتے ہیں۔
انسانی زندگی کی بھی ربوبیت نہایت ضروری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ طبعی زندگی کی ربوبیت ایک ذریعہ ہے اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت کا، مقصود اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت ہے۔ لیکن قرآن تو ایک جامع تعلیم دیتا ہے، وہ اس کی طبعی زندگی کی ربوبیت کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ذریعہ ہی باقی نہ رہے تو منزل تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ کوئی سامان سفر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پشاور کیسے چلے جائیں گے؟ سامان سفر، ذرائع سفر، وسائل و اسباب نشو و نما نہایت ضروری ہیں۔ جسم کا ہیلدی ہونا، توانا ہونا، جتنا کچھ یہ بن سکتا ہے، یہ پورے کا پورا اس کا نشو و نما پانا نہایت ضروری ہے انسان کی انسانیت کی ربوبیت کے لیے۔ لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وسیلہ، سبب یا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک انسانیت کی ربوبیت کا تعلق ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا ہے نہیں۔ طبعی ربوبیت میں ایک مقام جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے آتا ہے کہ جس کو آپ آگے اس کی ڈیسٹینیشن، منزل کہیں گے، جہاں جا کے وہ رک جائے گا، یہاں پھر لوٹ آئے گا، دوہری حرکت شروع ہو جائے گی۔ انسانیت کی نشو و نما لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس زندگی کی سطح پر، لیول پر تو اس کی نشو و نما کی یوں کہیے جیسے ابتدا ہوتی ہے، یہ بڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی نشو و نما ہے، طبعی زندگی کی اور اس کی انسانی زندگی کی، یہ ہے اس کی ربوبیت۔ لیکن قرآن صرف ربوبیت تک نہیں رہتا، وہ رب العالمین ہے، ربوبیت عالمینی چاہتا ہے۔ ایک فرد کی اپنی ربوبیت نہیں، اس کی اپنی پارٹی کی ربوبیت نہیں، اپنی قوم کی ربوبیت نہیں، پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت۔ اب ہمارے سامنے قرآن کا منتہا آ گیا۔ ربوبیت عالمینی کے معنی یہ ہیں پوری نوع انسانی کی ربوبیت، ایسی ربوبیت کہ ہر فرد انسانیہ کبھی جسم کے اعتبار سے وہ کچھ ہو جائے کہ جتنا انسان ایک انسانی جسم میں نشو و نما ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی انسانیت کی نشو و نما شروع ہو جائے، اور یہ وہ نشو و نما ہے کہ جو کسی مقام پر رک نہیں سکتی۔ جو قرآن نے کہا تھا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو مرتے دم تک تم نے اسی انداز سے مسلم کی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مقام آ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب آپ تو بس ٹھیک ہو گیا، جہاں ہم نے پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ یہ یا تو طبعی زندگی ہے اور یا پھر رہبانیت کی زندگی ہے، جس میں وہ سمجھ لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو پہنچا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے، وہ جو پہنچا ہوا ہوتا ہے بس اس کے بعد تو پھر وہ پہنچ گیا، یہاں پہنچے ہوئے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو زندگی جو رواں ہے، اور اس سطح کے اوپر پہنچنا جو ہے یہ تصور غلط ہے پہنچنے کا۔ آگے بڑھنا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے، مسلسل حرکت ہے، تہم صحیح و عمل ہے، متواتر جد و جہد ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ کسی مقام پہ جا کر کھڑے ہو جانا موت ہے، اس کے بعد یہ زندگی اسلام کی نہیں رہتی۔ اس نے کہا تھا مرنے کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہے، اور مسلم جمود میں کھڑے ہو کر مسلم نہیں رہا جا سکتا۔ یہ ہے بنیادی تعلیم قرآن کی، اور سارا قرآن جو ہے اسی محور کے گرد گھومتا ہے، نظری اعتبار سے بتاتا ہے، دلائل لاتا ہے، شواہد لاتا ہے، پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے، اسی کے لیے کہ یہ ربوبیت عالمینی کیسے ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی، اور اس کے بعد پہلی 20 آیات میں اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی،
تو پہلی 20 آیات میں جیسا ہم نے دیکھا تھا، موٹی تقسیم کے اعتبار سے 2 گروہ ہمارے سامنے آئے. ایک وہ کہ جو صرف اپنی نشو و نما کی فکر کرتے ہیں، جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں، اور جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں اس میں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہو جائے گا جو صرف طبی نشو و نما چاہتے ہیں، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، زندگی یہی طبی زندگی ہے، اسی کی نشو و نما مقصود ہے، وہ طبی زندگی کی نشو و نما کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پھر بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک ٹھوس ہے، حیوانی سطح ہی صحیح ایک ٹھوس چیز تو ہے. دوسری طرف ایک اور گروہ ہوتا ہے جو یکسر فریب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ طبی نشو و نما، جسم کی نشو و نما، اس دنیا کے اندر کی زندگی یہ کوئی شے نہیں ہے، اصل شے روحانیت کی زندگی ہے. اور وہ شے ہے کہ ہر ایک شخص کی روحانیت اس کے اپنی ذہنیت کے مطابق اس کے تصور میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، خارج میں اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا. ایک فریب ہے، جتنا جی چاہے خود کھا لیجئے، جتنا جی چاہے دوسروں کو دیتے چلے جائیے. وہ سب سے گئی گزری ہوئی زندگی ہوتی. لیکن ایک زندگی ہے جسے وہ مومن کی زندگی کہتا ہے، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ آیت جو آخری درس کے آخر میں آپ کے سامنے لے کے آیا. جسم کی طبی زندگی بھی وہ کہ جو پوری ربوبیت یافتہ ہو، اور انسان کی انسانیت کی زندگی جس نے اس سے آگے چلنا ہے وہ بھی پوری نشو و نما یافتہ ہو. یہ ہوا اسلام، یہ ہوا اس کا پروگرام، اور اس کے تابع ہم آگے چلتے ہیں. 2 گروہ ہمارے سامنے آ گئے. ایک وہ کہ جو صرف اپنی ذات کی نشو و نما کرتا ہے اور اس میں نے بتا دیا. ایک وہ جو صرف ٹھوس طبی زندگی کی نشو و نما چاہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. دوسرے وہ جو محض خوابوں کی دنیا کے اندر رہتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ میری روحانیت کی نشو و نما ہو رہی ہے. وہ قرآن کی روح سے مرفوع القلم ہے. سارے قرآن میں ایک جگہ اس نے ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. ہم نے نہیں کہا تھا، خود وضع کیا اور اس کے بعد پھر اسے نبھا بھی نہ سکے. کس کا غلط؟ سارا ٹکراؤ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ان 2 گروہوں کا آتا ہے، جو صرف اپنی نشو و نما چاہتے ہیں اور وہ صرف میٹیریل. اپنی سے اس کی مراد ہے حیوانی سطح کی نشو و نما. اس میں فیملی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، حیوان ہے نا یہاں تک تو پہنچا ہوا. اپنے بچوں کی نشو و نما تبھی صرف یہ ایک گروہ ہو گیا. یہ ہے کفر کا گروہ. کفر کے متعلق اس نے کہا یہ ہے الذین یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ لوگ کہ جو مادی مفادات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں حیوانوں کی طرح، محض طبعی زندگی. اب یہی ٹکراؤ ہے جو باقی سارے قرآن میں آتا ہے. یہی ہے کفر اور اسلام، یہی ہے حق اور باطل. انہی دونوں کا ٹکراؤ ہے. وہ جو زندگی جو میں نے کہی ہے کہ جو ان چیزوں کو قابل نفرت سمجھ کر غاروں میں چلے جاتے ہیں یا ویسے ہی اپنے اندر کے غار کے اندر گم ہو جاتے ہیں، ان کو تو وہ مرفوع قلم سمجھتا ہے، اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ سامنے لائے. اسی لیے قرآن نے اپنے آپ کو مذہب کا حریف نہیں کہا. مذہب کی دنیا کو وہ گفتگو کے قابل ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے جو نظام ہے زندگی کے، ان کے ساتھ اس کا تقابل ہوگا، اس سے اس کا موازنہ کرو، اور یہ ان تمام نظام ہے حیات کے اوپر غالب آ کر رہے گا. وہ نظام زندگی نہیں ہے جس کو آپ روحانیت کا فریب کہتے ہیں. نظام زندگی تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی کے اندر چلتا ہے. اب یہ 2 گروہ آ گئے ہمارے سامنے. آپ نے دیکھا اس پس منظر میں کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے، 20ویں آیت تک، اور اس کے بعد اس نظری تمہید کے بعد اب وہ اس چیز کو عملاً سامنے لاتا ہے کہ یہ 2 گروہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی روش زندگی کیا ہوتی ہے. یا ایھا الناس، یہ دیکھیے خدائے رب العالمین
مخاطب کرتا ہے الناس سے. یہاں مومن اور کافر کی تفریق بھی ابھی نہیں ہوئی، پوری انسانیت مخاطب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے نو انسان، یہ جو عبادت کا لفظ ہے اب اس کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. واضح رہے کہ چونکہ اب یہ درس نئے سرے سے مسلسل چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سامعین بھی بہرحال مسلسل ہی اب سامنے آ رہے ہیں، اس لیے جو چیزیں پہلے کہی جا چکی ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جایا کروں گا، کیونکہ اس طرح سے تو ہم آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکیں گے. اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جایا کروں گا. عبادت کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. قوانین خداوندی کے تابع اپنے آپ کو رکھیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس چینل کے اندر ڈھال لینا کہ جو اس نے اپنے قوانین کی روح سے ہمارے لیے وضع کیا. اے نو انسانی، اپنے آپ کو تم اس طالب کے اندر ڈھال لو، ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرو. یہ ضابطۂ حیات ہے، اس ضابطۂ حیات کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو. اس کا ضابطۂ حیات دیا ہوا ہے. یہ اس کے قوانین کے تابع وہ کہتا ہے ربکم. اور فرمایا آپ نے، وہی بات رب کی آ گئی. کون سا رب ہے؟ دیکھیے اب کمال. خلقکم، پہلی چیز تخلیق کی ہے، پیدائش کی ہے. آپ دیکھیے کہ اس پیدائش کے ساتھ ہی اس نے کہا یہ ہے کہ جو خالق ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رب ہو، اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. دی اونلی خالق نہیں ہے وہ، خالقین اور بھی وہ ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خود جو ہے وہ اس کی تخلیق حسن کے کامل معیار کے اوپر پوری اترتی ہے، احسن ہے وہ. اوروں میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جائے گی، لیکن خالقین تو وہ ہیں. اور جو خالق ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ رب ہونا ضروری ہے. اس پیدا کرنے والے کی ذمہ داری یہ جو ہو جاتی ہے، جبلی طور پر حیوانات کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، انسانوں کے اندر بھی کسی حد تک آتی ہے، لیکن انسان تو عجیب قسم کا حیوان واقع ہوا ہے، جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے. وہ جو چیزیں جبلی طور پہ کرتے ہیں یہ کمبخت اتنا بھی تو نہیں کرتا. حیوانوں میں تو کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے پیدا کیا ہے بچے کو اور نشو و نما نہ کرے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پیدا کرتا ہے، نشو و نما نہیں کرتا. بل ہم عدل. اور جو قرآن ان انسانوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو احسن خالقین کہہ رہا ہے، اگر وہ رب نہ بنے وہ کیا ٹھہرا؟ خلقکم والذین من قبلکم. آپ غور کیجئے کہ اس کے ساتھ یہ کہنا کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اسے بھی اس نے پیدا کیا تھا. اب ہمیں کیا اس سے غرض؟ ہمارے ساتھ تو ہماری بات کیجئے، لیکن یہ جو چیز قرآن کہہ گیا ہے یہ بڑی عظیم چیز. یہ جو موجودہ نسل ہماری ہے یہ تو تسلسل میں آ رہی ہے. پہلے گروپ انسانوں کا جو ہوا تھا اس سے مسلسل چلی آ رہی ہے. درمیان میں اگر اس نسل انسانی میں گیپ آ جاتا تو کہاں ہوتے ہم؟ بہت سی اسپیشیز ایسی گزری ہیں حیوانی زندگی کے اندر کہ درمیان میں ان کے ہاں انقطاع ہو گیا، انٹرپشن ہو گیا. انٹرپشن ہوا تو دوبارہ نہیں پھر وہ وجود میں آئے. یہ تسلسل جو ہے تخلیق کا یہ ہے جس کی وجہ سے ایک اسپیشی جو ہے یہ قائم رہتی ہے. اور بجائے خیش تسلسل جو ہے اس کا، یہ بھی تو اس کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر وہ کہیں تخلیق کے بعد ربوبیت چھوڑ دے وہ ختم ہو جائے، آگے چل نہیں سکتا سلسلہ. ہمارا وجود اس پہ شاہد ہے کہ وہ مسلسل انسانیت کی ربوبیت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہاں سے بات ایک یاد آ گئی اور بڑی اہم ہے وہ بات.
بڑی دلچسپی ہے، یہ آپ نے یہ جو لوگ تصوف والے ہیں روحانیت کی دنیا کے اندر، ان کے ہاں ایک لفظ سنا ہوگا مست الست، پھر یوم روزے الست، پھر اس کے بعد ایک لفظ سنا ہوا کالو بلا۔ شاعری سے اگر مست ہے تو اس میں تو آپ کو معلوم ہوگا ایسی ایسی مضامین آفرینی ہوتی ہے اس کے اوپر، شراب الست میں کہیں مست چلے آ رہے ہیں، کہیں وہ کالو بلا کے اندر عجیب و غریب قسم کے لطائف تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خواباور ہیں وہ علی عظیم کے الفاظ میں تصوف برائے شعر گفتم خوبت، شاعری کے لیے تصوف بڑی عجیب چیز، مست الست، روز الست، کیا کہا جاتا ہے کہ ساری روحیں خدا نے پیدا کر دی اور ان کو پھر بٹھا کے کہا کہو الستو بربکم، عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ جو فکرہ ہے نا، یہ لیسا سے الستو، یہ ہے وہ الست۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آلو بلا، انہوں نے کہا ہاں جی تم ہمارے رب ہو۔ بس یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تھا وہ عہد و پیمان جو وہاں ہو گیا، ساڈا جو نکاح عرشاں تے پڑیا کالو بلا جو ہو گیا۔ کاش کہیں میری طرح آپ بھی منگل گھروں میں رہے ہوتے تو پھر لطف لیتے اس کالو بلا تو یہ چیز اقرار وہاں ہو۔ پھر کیا ہوا جی کہ جی وہ ہر بچہ جو انسانی پیدا ہوا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے اقرار کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، آگے چلا ایک اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تاثریا میرود دیوار کا چلتی ہے ٹیڑھی۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کیا مانے جی خدا کا اقرار لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ساری دنیا ہمارے ہاں اس کو گالیاں دیتی ہے کہ جی یہ فطرت بدلتی ہے، یعنی فطرت ایسی چیز ہے تو بدل جاتی ہے، وقت فطرت تو کہتے ہی اس میں جو بدلتی نہیں ہے۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت دیتی ہے، پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف جاتی ہے، جو ہی وہ فطرت اس کی بدلی وہ آگے نہیں رہتی، فطرت تو بدل ہی نہیں سکتی کہ یہ فطرت بدلتی ہے اس کی، کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے اقرار کیا تھا۔ کہتا ٹھیک ہے تمہیں نہ پتا ہو، کیا تو تھا، یوم الست مانتے ہو نہیں، تم نے کالو بلا کہا تھا۔ اچھا جی یہ سارا سلسلہ اس الست و کالو بلا پہ چلتا ہے، قرآن کی ایک آیت۔ اس پس منظر کو پھر سامنے لے آئیے جو میں نے ابھی دہرایا کہ ہمارا اس وقت کا موجود نوع انسانی کا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نسل انسانی کو وہ اس کی ربوبیت اور اس کی حفاظت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اسی لیے ہم آج انسان یہاں دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ اس کی ربوبیت اس انداز سے نہ رہتی ہم باقی نہ رہتے۔ سنیے 7/172 7/172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب خدا نے انسانوں کی نوع یا اسپیسی ان کی پشت سے پیدا کرنی شروع کی۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، آپ بھی تو سلبی رشتہ کہتے ہیں نا، اس کے معنی پشت کا ہوتا ہے۔ یہ نسلی طور کے اوپر جو بات آگے چلتی ہے اسے پشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب نو انسانی کو اس نے بنی آدم انسانوں کے بیٹوں کو نو انسانی کو ان کی پشتوں سے آگے چلایا، من ظہورہم ذریتہم، خود بتا رہا ہے اس کی انسانوں کی نسل کو ان کے اس طرح سے چلایا، پشت سے آگے بڑھایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور طلب عزیزان مان، اور ان کے آج کے وجود کو ان کے اوپر ہم نے دلیل ٹھہرایا اس بات کی، الست بربکم، کہو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہم نے ربوبیت کی ہے یا نہیں؟ عزیزان من واشهدهم علی انفسهم، ان سے کہا تمہارا وجود اس کی شہادت ہے زندہ، تم انکار کیسے کر سکتے ہو اس سے؟ وہ سپیشیز جو درمیان میں ختم ہو گئی ہیں ان سے تو آج ہم پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھیں کس سے، وہ تو ہیں ہی نہیں۔
جو جہاں ختم ہوئی تھی ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہاں تک تو ٹھیک تھا، آگے تم رب نہیں رہے تھے، تو کہے گا آگے میں نے تمہیں پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جنہیں آج وہ پیدا کر رہا ہے ان سے پوچھ رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے اپنے حسین انداز میں۔ کیا انداز ہے یہ بات کہنے کا؟ یہ نہیں ہے کہ تم سے پوچھتے تم سے اقرار لے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، کرتے جاؤ، تمہارا تو وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ نو انسانی کی اس طرح سے مسلسل نو انسانی کا وجود اس کی شہادت دے رہا ہے۔ الستو بربکم، کہا ہے تمہارا، تم نہ کہو زبان حال سے، تمہاری موجودگی کہہ رہی ہے قالوا بلا، جی ہاں۔ آئیے ہم نے اس لیے بات کہی ہے تم سے کہ یہی محور ہے سارا، پیدا کرنے والا ربوبیت کا ذمہ دار، ہم نے پیدا کیا، ہم ربوبیت کے ذمہ دار، تمہارا وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ ہم خالق بھی ہیں، ہم رب بھی ہیں، اور یہ بات ہے قالوا بلا شہدنا، تمہارا وجود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ کہا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ ہم اس لیے تم کو بار بار بتا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عظیم انقلاب آئے تمہاری غلط روش کے خلاف اور تم سے یہ کہا جائے کہ تم نے ربوبیت عالمینی کا کیوں انتظام نہیں کیا تھا، تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ تیرا پروگرام ربوبیت چاہتا ہے یا تباہی چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ تیرا پروگرام تعمیر چاہتا ہے یا تخریب چاہتا ہے، ہلاکت چاہتا ہے یا تعمیر چاہتا ہے۔ یہ اس لیے انداز ہے قرآن، نو انسانی کی موجودگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ رب ہے۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ جب خلقکم والذین من قبلکم، کیا معنی ہے اس چیز کے؟ کتنی گہری چیز ہے یہ جو ساتھ کہہ دیا ہے۔ کہے کے لیے سو بدو، اس کے نظام کے تابع اپنے آپ کو رکھو، کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون۔ قرآن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتاب اور حکمت ہم نے نازل کی، قرآن یہ کہتا ہے۔ وہ لال بجکڑوں کو تو چھوڑیے، کتاب کے معنی قرآن، حکمت کے معنی کیا؟ حکمت کتاب کہتے ہیں لا کو، قانون کو، اور حکمت کہتے ہیں ڈیوائس آف اٹ۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ کیوں کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو وہ یہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ ایسا کرو تاکہ ایسا ہو جائے، آگ جلاؤ، چولہے پہ دیگچی رکھو تاکہ پانی گرم ہو جائے، یہ جو ہے نا آگ جلاؤ دیگچی رکھو، اسے کتاب کہتے ہیں، حکم ہے، تاکہ پانی گرم ہو جائے، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے جہاں قانون دیا ہے، جہاں حکم دیا ہے، ساتھ اس کے بتا دیا ہے تاکہ یہ ہو۔ کیوں بتا دیا ہے؟ اگر یہ نہ بتا دیا جائے تو پھر تو ہم اپنے ہی دل میں فیصلہ کر لیں نا کہ ہو رہا ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے، یہ سارا چیز اگر یہ تاکہ نہ دیتا تو ہم جو اس پہ عمل جس طرح سے جی چاہے کرتے، کوئی معیار تھا یہ ٹیسٹ کرنے کا کہ اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ امی نے کہا وہ بیٹی آگ جلاؤ اور دیگچی اس کے اوپر رکھ دو، ہاں امی میں نے کر لیا، رکھ دیے دیگچی۔ وہ آئی 5 منٹ کے بعد اس نے آ کے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو پانی ٹھنڈا، اور تین میں کیا جی کڑی آگ جال کے دیگچی اوپر رکھ، امی میں تو جال کے آئی ابھی، یعنی امی نے چولہا نہیں دیکھا ہے۔ اس بات سے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے نہیں جلائی، یا جلائی تھی تو بجھ گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پانی نہیں گرم ہوا، وہ کہتی ہے میں نے جلائی ہے، وہ یقین سے کہتی ہے جلائی ہے، پھر جان دیا تھا۔ کیوں؟ وہ جو لعلکم تھا نا، اس نے بتا دیا کہ نہیں جلائی۔ لعلکم اس لیے دیا ہے کہ فریب نفس میں نہ رہو، اپنے ذہن میں یہ مطمئن ہو جاؤ۔ اطمینان کا تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے، فریب ہی کا لفظ ہے۔ فریب نہ دے لو اپنے آپ کو کہ ہو رہی ہے تعمیل، اس کے قوانین کی تعمیل کے لیے پرکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اس نے لعلکم کہا ہے تاکہ یہ ہو جائے، یہ دیکھو کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق عمل ہو رہا، یہ نہیں نتیجہ نکل رہا تو اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، خواہ تمہاری رسومات، تمہاری فارم، تمہاری یہ جو کچھ مظاہر کرتے ہو اس کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ گڈی گڈے کا بھی ویاہ ہوں
وہ سارا ہی کچھ وہ کر دیں آئی کڑیاں جو کچھ ویا دیکھ کے آدی لاللہ کم نہیں ہوتا، شادی نہیں نہ ہوتی پھر۔ ہم نے غور فرمایا کہ کتاب کے ساتھ حکمت لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلو۔ آپ نے دیکھا وہ جو ربوبیت کی شہادت دلوائی تھی الستو بربکم کی، اگر یہ تتقون نہ ہوتا انسانیت میں، خطرناک گھاٹیوں سے نہ بچایا جاتا تو آج یہ نو باقی نہ ہوتی۔ کہا اب جو تم باقی ہو تو اس کے لیے یہ کرو جو ہم کہتے ہیں۔ بہت اچھا جی، ہم آپ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ پہلے بھی تو ہم کر ہی رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ پرستش کر رہے ہیں۔ یہی اگر قرآن چھوڑ دیتا تو ہو جاتا نا اطمینان ہر ایک کو اپنے اپنے ہاں کہ پرستش کر رہے ہیں۔ اسی سانس میں کہا اللہ زی، پہلے کیا تھا؟ ربکم، اللہ زی خلقکم تھا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد ہے، یاد رکھیے آیت ختم نہیں ہوتی، فل اسٹاپ نہیں ہے اس کے بعد،